اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو خالق و مالک ہے۔ درود و سلام پیارے آقا کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ ناظرین کرام، پروگرام ہم اور ہمارا اسلام کے ساتھ آپ کا میزبان سید حماد حسین حاضر خدمت۔ الحمدللہ رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں علم دین سیکھنے اور آپ تک بہت سے سوالات کے جوابات پہنچانے کا ذریعہ یہ پروگرام جو کہ ہم ٹی وی ون پہ گزشتہ کئی سالوں سے کر رہے ہیں، یہ میرے لیے بھی خوش نصیبی ہے کہ میں اس پروگرام کو ہوسٹ کرتا ہوں، اور ہم تمام کے لیے اس بات میں بڑی خوشی کی بات ہے جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہوتے ہیں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ مولانا محمد شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فرزند و جانشین ہیں۔ جی ہاں، میری مراد علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علامہ صاحب، رمضان المبارک ہے، بہت سے ٹاپکس ہیں جس کے اوپر گفتگو کرنے کا عوام کی جانب سے بھی ہوتا ہے کہ یار آپ اس ٹاپک پہ گفتگو کریں۔ کل ہم نے جس طرح استقبال رمضان کے حوالے سے بات کی تھی تو کچھ چیزیں اس میں مسنگ ہوتی ہیں جو کہ اگر ہم شروع میں ہی اس کو گرپ میں لے آئیں یا اس کو کنٹرول کر لیں تو ہمارے روزہ اور اس کے درمیان ہونے والے معاملات جو ہے نا بہتر ہو سکتے ہیں۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ روزہ اور ہماری ذمہ داری، جو ایک طرف ہم روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن شاید ذمہ داری بھول جاتے ہیں، تو ہم اس پہ گفتگو کریں۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ پہلی بات تو یہ کہ بندہ پابند ہے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننے کا۔ بے شک۔ جب ہم ایمان مفصل، ایمان مجمل، ایمان کی صفتیں پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو ہم اس کے پابند ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پاس ایف بٹ اگر مگر کی کوئی گنجائش نہیں۔ بالکل۔ اور دوسری بات ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ جو بھی احکام ہیں وہ ہماری بھلائی کے لیے ہیں، ہماری کامیابی کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو کرتے ہیں اس پہ ہمارا جسمانی، ایمانی، روحانی اور اخروی فائدہ ہوتا ہے۔ بے شک بے شک۔ تو ایک انسان جب روزہ رکھتا ہے تو یہ روزہ اللہ کے لیے ہے، دکھاوے کے لیے نہیں ہے، ایکسرسائز کے لیے نہیں ہے، اپنے آپ کو اسمارٹ یا ٹرم کرنے کے لیے نہیں ہے، اللہ کے لیے ہے۔ اور اتنا بڑا انعام کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں۔ کیا بات۔ تو جس عمل سے بندے کو خدا مل جائے وہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ اگر کوئی اس مہینے کو پائے اور اہل ہے، کوئی ایسی بیماری نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، اور پھر روزہ نہ رکھے تو دنیا بھر کی نعمتیں اس کے لیے کسی کام کی نہیں ہیں۔ بے شک۔ یعنی اس کو روزہ رکھنا ہے۔ لوگ بہانے بنا لیتے ہیں چھوٹی سی تکلیف پر، معمولی سی بیماری پر، تو بہانے نہ بنائے، روزہ رکھے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تم روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر۔ اور آگے فرمائے یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ ڈاکٹر کے کہنے پہ ہم فاقہ کر لیتے ہیں، فاسٹنگ، پرہیز کر لیتے ہیں، تو رب تعالیٰ کے کہنے پہ کیوں نہیں کرتے جس نے ہمیں بنایا ہے؟ یہ ہمارا جسم ہماری مرضی نہیں ہے، ورنہ میں اپنے آپ کو جوانی میں ہی رکھوں، بوڑھا ہونے سے روک لوں، میرے جسم پہ جھریاں، رنکلز نہ آئیں، میں اپنے آپ کو روک سکوں؟ ایسا تو نہیں ہے، میری مرضی تو نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ رکھا ہے، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کو خوش دلی سے قبول کریں، اس کا احترام کریں اور اس کی شرائط کو پورا کریں۔ بالکل۔ علامہ صاحب، ایک چیز بڑی دیکھنے میں آتی ہے کہ ہم نفلی روزے رکھتے ہیں اور یہ فرض روزہ ہوتا ہے، تو فرض روزہ ظاہر سی بات ہے ہم نے رکھا ہے تو پورے جتنے بھی مسلمان ہمارے ارد گرد معاشرے میں ان تمام لوگوں نے رکھا ہوتا ہے، تو کچھ ذمہ داری ہماری گھروں پہ بھی ہوتی ہے کہ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا روزہ رکھتے ہی سب کے مزاج میں ایسی تیزی آئی بھی ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کے دوڑے ہوتے ہیں، اور سیم کیس ان کارپوریٹ لائف کے جب وہ آفیسز جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی یہ مسائل رہتے ہیں۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ بریک کے بعد پہلے گھر کے حوالے سے گفتگو کریں کہ گھر میں کیا ہماری ذمہ داری ہوگی، کیونکہ خواتین سے لڑنا یا گھر میں بچوں کے ساتھ معاملات، اور اس کے بعد ان کی جو کارپوریٹ لائف ہے اس کے اوپر۔ ناظرین کرام، بریک کی جانب چلتے ہیں، ایک چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور روزے کے دوران جو گھروں پہ ہماری ذمہ داری ہے اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔
جی ناظرین کرام، ایک طویل وقفے کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں۔ یقینی طور پر اس میں آپ کو تکلیف بھی ہوتی ہے، میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ علامہ صاحب، بریک سے قبل ہم جو ہے گفتگو کر رہے تھے روزے کے درمیان ہماری ذمہ داریاں جو ہوتی ہیں گھریلو معاملات میں، اس کے بعد ہم ایک کارپوریٹ لائف میں جاتے ہیں، پھر اس کے حوالے سے بھی گفتگو کرنا چاہیں گے۔ میں بھی اپنے تمام ناظرین سے معذرت چاہتا ہوں، چینل والوں کے لیے اشتہارات بہت اہم ہوتے ہیں، ہماری گفتگو اہم نہیں ہوتی، آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ عورت گھر کی وہ بھی مسلمان ہے، اس پر بھی روزہ فرض ہے۔ روزہ فرض کر کے اس کا کام پکوڑے یا سموسے بنانا نہیں ہے، عبادت اس کے لیے بھی ہے، وہ یہ پکوڑے سموسے بنائے گی نیکی کی نیت سے، اس کو بھی ثواب ملے گا، یقینی طور لیکن ہم ان کو اپریشیٹ کرنے کی بجائے، ان سے تعاون کرنے کی بجائے انہیں سنائیں کہ جی اس میں نمک رہ گیا ہے، اس میں یہ رہ گیا ہے۔ وہ آگ کے سامنے روزے کی حالت میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کو پسینے بھی آ رہے ہیں، تکلیف بھی ہو رہی ہے، تو اس کی تھوڑی سی حوصلہ افزائی کر دیں، میٹھے بول دیں، لیکن یہ ہمارے ہاں نہیں ہے۔ اچھا، لوگ کہہ دیتے ہیں جی آپ تو ظہر کے بعد چلے جائیں کچن میں، آپ کے ذمہ کوئی نماز نہیں ہے، بس آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے، بالکل جس طرح نماز آپ پر فرض ہے اس پر بھی فرض ہے، ہو سکتا ہے اس کو بچے بھی تنگ کر رہے ہوں، اس نے ان کو بھی دیکھنا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے ازواج مطہرات کا۔ یہ پیغام ہے ان شوہروں کے لیے جو صرف آرڈر چلاتے ہیں، برتن اٹھانا اپنی توہین سمجھتے ہیں، رکھ دینا اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ یہ ان کے لیے پیغام ہے کہ وہ ہاتھ بٹاتے تھے۔ اگر آپ نے ان کے ساتھ مل کر کوئی کام کر لیا ہے تو آپ کی شان کم نہیں ہو جائے گی، کمی نہیں آتی، بالکل۔ دوسری بات یہ ہے کہ گھر کے ماحول کو ایسا رکھنا، روزہ رکھ کے آپ کسی پہ احسان نہیں کر رہے، بھلے آفس میں ہیں یا گھر میں ہیں، روزہ آپ نے اللہ کے لیے رکھا ہے۔ آپ کا پیون جو ہے جس کو آپ چپراسی کہتے ہیں، اس نے بھی روزہ رکھا ہوگا۔ بالکل۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیدیوں کو رہا فرماتے تھے، لوگوں کے لیے کہتے تھے کہ دوسروں کے ساتھ تعاون، یعنی ان کے کام میں نرمی کریں، مزدوروں کے ساتھ جو اوقات میں کمی لائی جاتی معاف ہے، کیجیے گا، آسانی کریں دوسروں کے لیے، ان کے ساتھ بھلائی کریں۔ مگر یہاں معاشرے میں اول تو احترام رمضان رخصت ہو گیا، بالکل۔ ریسٹورانٹ بند ہوتے تھے، جو روزہ نہیں رکھتے تھے وہ شرماتے تھے لوگوں کے سامنے سگریٹ پینے سے، کھلے عام کھانے پینے سے۔ اب یہ بھی نہیں رہا، اگر کوئی ان کو کچھ کہہ دے تو وہ لڑنے پہ آ جاتے ہیں۔ اچھا، روزے میں چونکہ بھوک کی وجہ سے تھوڑا سا آپ کے اندر گرمی آتی ہے تو لڑائی بڑی جلدی ہو جاتی ہے، ختم ہوئی ہوتی ہے۔ اچھا، ہر ایک کو پہنچنا ہے، ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ میرے لیے آسانی ہو جائے، سودا لینے میں بھی، گاڑی چلانے میں بھی، مجھے سڑک خالی ملے۔ تو آپ کے ساتھ دوسرے بھی رہ رہے ہیں، سڑک پر جتنا آپ کا حق ہے دوسرے کا بھی حق، لیکن مشکلات نہ کی جائیں۔ ہماری حکومت اس معاملے میں کوئی لوگوں سے تعاون نہیں کرتی ہے، کوئی ایسا ماحول بنانے میں مدد نہیں کرتی ہے۔ کچھ لوگ تنظیمی ایسے کارکن خود ٹریفک سنبھالنے کے لیے آ جاتے ہیں، میں نے دیکھا تھا اس میں ایسا وہ ہوتا تھا، کرتے ہیں ایسا۔ اسی طرح وہ ماحول کو، مسجدوں کے گرد صفائی رکھنا یا راستے میں رکاوٹ نہ بننا، یہ مزاج چلا گیا۔ تو رمضان تو رحمت بن کر آیا تھا، ہمارے رویوں نے اس کو زحمت بنا دیا، ہم نے اس کے لیے ایسا کر لیا، تو پھر ہمیں بھوکا پیاسا رہنے کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ روزہ ایک ڈھال ہے، اس میں سوراخ کیسے ہوتا ہے؟ جھوٹ بول دیا، غیبت کر دی، گالی دے دی، غصہ کر لیا، ناحق کسی کو کچھ کہہ دیا، دل آزاری کر دی، تو صرف بھوکے پیاسے رہ رہے ہیں، بالکل کچھ حاصل نہیں ہو رہا۔ اچھا، بہت سے لوگوں کا ایک عمومی طور پہ خیال ہوتا ہے، جس طرح بھی آپ نے ذکر کیا نرمی کرنا، تو بہت سے خیر خواہی کے معاملات بھی ہوتے ہیں روزے کے درمیان، تو کوشش کرتے ہیں لوگ روزہ گزار کے کریں، بجائے اس کے کہ روزے کی حالت میں کریں تو اس کی فضیلت زیادہ ہوگی یا اس میں ہمیں ثواب زیادہ ملے گا۔ یہی کام ہے، آپ جب ڈیوٹی پر ہیں تو فرعون بنے ہوئے، جب آپ ریٹائر ہو گئے تو آپ مسجد کی اگلی صف میں آ کے بیٹھنا چاہ رہے ہیں، تو جب وقت تھا آپ کے خدمت کرنے کا اس وقت آپ نے نہیں کی۔ اسی طرح جب آپ کو سہولت، ایک آدمی جوان ہے محنت کر سکتا ہے، نہیں کر رہے، جب بوڑھے ہو گئے گناہ کے قابل نہیں رہ گئے تو اب نیکی کر رہے ہیں۔ تو سمجھنا چاہیے
انسان کو اللہ تعالیٰ نے سہولتیں دی ہیں اور کسی پر اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دی ہے. میری زبان نرم بھی ہو سکتی ہے. اچھا غصہ کیا ہے؟ یہ حماقت سے شروع ہوتا ہے، ندامت پہ ختم ہوتا ہے. جی اکثر آپ ذکر کرتے ہیں لوگ طلاق بھی جو ہے غصے کی حالت میں ہی دیتے آتے ہیں نا سوال کرنے. یعنی حماقت سے، اور پھر بعد میں ندامت کہ یار میں اس وقت نرم بھی ہو سکتا تھا. اچھا معافی چاہنے کو کسر شان سمجھیں گے، اس وقت آپ کی انا اور ایگو آڑے آ جائے گی. اور بچوں سے بھی آپ معافی چاہ سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں. بیوی سے بھی نہیں، جی وہ چاہے میں کیوں چاہوں. تو یہ جو آپ کی اکڑ ہوتی ہے یہ اسی وقت تک ہے جب تک پکڑ نہیں ہے. بالکل. اور جب پکڑ ہوتی ہے تو پھر آپ کے پاس راستہ نہیں ہوتا. بالکل. تو انسان رہے. انسانیت نام ہے عمدہ اخلاق کا، اچھی طرح چیزوں کو ادا کرنے کا. انسانیت صرف گوشت پوش کا نام نہیں، ورنہ وہ تو جانوروں کے پاس بھی ہے. تو ہمارے پاس عقل ہے تمیز کے لیے، ہم فرق کریں. اور رمضان آتا ہے ٹریننگ کے لیے، ہماری روحانی تربیت کے لیے. اگر ہم نے اس میں وہ سب کچھ کیا ہی نہیں تو پھر صرف یہی ہے کہ محروم رہیں گے. اور جو رمضان پا کر اپنے آپ کو بخشش کے لائق نہ بنائے اس کے لیے وعید کہتے ہیں جس میں ڈر سنایا گیا ہو. جبریل امین نے اس کے لیے رحمت سے محرومی کی دعا کی ہے، اور رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہی ہے. بالکل. کتنا سخت مقام. اچھا علم صاحب، ایک بہت ہی اہم وقت ہوتا ہے افطاری کا، اور اس میں مجھے بچپن کا یاد ہے والدین جو ہے بیٹھ کے اس میں دعا کروانا اور کچھ اچھی بات کرنا، تو وہ آج جو ہے بڑا مسنگ ہے. اس پارٹ کو آپ مسنگ سمجھنے، یہ وجہ تو نہیں ہے جیسے آج ماحول کریٹ ہو گیا ہے؟ زندگی بہت تیز ہو گئی ہے، تیز رفتاری کی طرف. اس میں ویلیوز چلی جا رہی ہیں، اقدار ختم ہو رہی ہیں. پورا گھرانہ مل کے ایک دسترخوان پہ صرف رمضان میں ہی بیٹھ پاتا تھا. بہت کم گھروں میں کبھی کبھی ڈنر پہ جمع ہو جاتے تھے. اب یہ کہ چونکہ دکانیں دیر سے کھولتے ہیں، دیر سے بند کرتے ہیں، تو اکٹھے نہیں کھاتے. رمضان میں کوشش ہوتی تھی لوگوں کی اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھے، وہ ضرور کوئی محبت کی باتیں. اور روزہ افطار کرنے سے 5 منٹ پہلے دعا شروع کر دینا، وہ قبولیت کا وقت ہے. بالکل یہی میں چاہتا ہوں. تو اس میں دعا قبول ہوتی ہے. جو دعا ہم کرتے ہیں نا اللہم انی لک صمت و بک آمنت، تو یہ افطار کے بعد کی دعا ہے، کھجور کھانے کے بعد کی دعا ہے. پہلے جو دعا کی جائے، اور اس میں یقیناً کوئی دینی بات کر لی، کوئی عقیدہ سیکھ لیا، کوئی اچھا واقعہ شیئر کر لیا، تو بچوں کی بھی تربیت ہوتی. اچھا ان کو ساتھ بٹھانے سے ویلیوز، بڑے چھوٹوں کی محبت، ایک وہ بھی تعلق، ایک دوسرے کو بڑھ کے پیش کرنا بجائے اس کے کہ اپنی پلیٹوں میں. دسترخوان پہ بیٹھنے کے آداب تک اس میں ہوتا ہے کس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے کھانا. علم صاحب ایک کالر ہیں، کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے سر آپ کے؟ الحمدللہ. جی منصور صاحب. سر علامہ صاحب سے سوال یہ کرنا ہے کہ مجھے ہے گیسٹرک السر معدے کا اور تیزابیت ہے. ٹھیک ہے. تو تقریباً ہر 4 گھنٹے کے بعد جو ہے نا مجھے لازمی کچھ نہ کچھ کھانا پڑتا ہے، اور اگر نہ کھاؤں تو پھر متلی آتی ہے اور پیٹ میں درد بھی شدید ہوتا ہے. سن 2007 سے جو ہے نا میں روزے نہیں رکھ پا رہا ہوں. تو مجھے یہ پوچھنا تھا سن 2007 سے لے کے یہ 24 تک میں مجھے اس کا کفارہ یا فدیہ کیا دینا ہوگا، اور اس حالت میں روزہ اگر چھوڑ لوں تو گنہگار تو نہیں ہوں گا؟ کیونکہ میری کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے نا، معدے میں بہت تکلیف ہوتی ہے، متلی ہوتی ہے، چکر آتے ہیں، بی پی بھی. تو ذرا مہربانی کر کے ذرا. ٹھیک ہے منصور صاحب، آپ کا سوال آ گیا. کوشش کریں گے جو آپ کی سچویشن ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جہاں تک ہو سکے اس کا جواب دیں، اور ایک عمومی جواب آپ کو دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ایک بریک کے بعد. ناظرین کرام چلتے ہیں ایک بریک کی جانب. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری کریں. جی ناظرین کرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں ہم اور ہمارا اسلام علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی کے ساتھ. اور آج ہم گفتگو کر رہے ہیں روزہ اور ہماری ذمہ داری کے حوالے سے. مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈال رہے ہیں کہ ہماری جو ابھی پرسنل لائف ہے، کارپوریٹ لائف ہے، یا آج کل کے معاشرے کو دیکھتے ہوئے روزے کے دوران جو ہماری ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ. اور اسی سلسلے میں ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس طرح روزے کو گزارتے، اور ان کی حیات طیبہ سے روشنی لیتے ہوئے آج ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ ہم روزے کے درمیان کیسے جو ہے عمل اختیار کریں جس سے یقینی طور پہ روزے کا جو
اصل جو ہے وہ ہم پا سکیں. جی علام صاحب. دیکھیں ہمارا یہ بڑی مشہور حدیث ہے، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. لا اکراہ فی الدین، کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کر سکتے. لیکن جب مسلمان ہو گیا اب پابندی ضروری ہے. بالکل. اگر کوئی شخص روزہ کسی وجہ سے نہیں رکھ رہا یا جان بوجھ کر نہیں رکھ رہا تو دوسرے کے روزے کا احترام کرے. آپ کے یہاں یہ کہاوت ہے کہ اگر اچھا نہیں بول سکتے ہو تو چپ تو رہ سکتے ہو، کہاوت ہے. جی بالکل. تو وہ جو روزہ نہیں رکھ سکتے دوسروں کا روزہ اس کا احترام کر لے. اب معاشرے میں جگہ جگہ پابندیاں سہ لیتے ہیں، ٹریفک کی سہتے ہیں، دوسری سہتے ہیں، تو دین کے معاملے میں کیوں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لغو کلام، زبان کا غلط استعمال آپ کے روزے کو بیکار کر دیتا ہے. جھوٹ بولنا، تاجر حضرات ملاوٹ والی چیز بیچ رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں کہ نہیں جی بالکل خالص ہے. یعنی وہ ملک جس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہیں، جہاں کے عمرہ کرنے والوں کی تعداد سال بھر میں دوسرے ملکوں سے زیادہ، مگر کسی جگہ دودھ خالص نہ ملے، چیز صحیح نہ ملے. کیا ہے یہ؟ تو ہم نام کے ہی مسلمان ہوئے. اچھا جی آپ بیچ کتنے کو رہے ہیں اور ساتھ میں فکر ہے کہ جی جماعت نہ چھوٹ جائے. منافع خوری کیا کر رہے ہیں، ذخیرہ اندوزی کیا کر رہے ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کے لیے، آقاؤں کے لیے، ان کے غلاموں کے لیے، سب کے لیے مثال بن کر دکھایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی کسی پر سختی کر رہا تھا اپنے غلام پر، فرمایا تو نے بھی کسی کو جواب دینا ہے. یقینی طور پر. تو انسان کا احساس، رشتے احساس کے ہوتے ہیں، تعلقات احساس کے ہوتے ہیں. تو مسلمان ہونے کا احساس تو ہو، مسلمانی کچھ تو نظر آئے. اچھا ہم نے یہ سمجھا کہ مولوی حضرات ڈراتے ہیں، کچھ نہیں ہوگا، یہ ان کا ڈرانا ہے، مزے کرو، دنیا جو ہوگا دیکھ لیں گے. جو نہیں آگے سے کہہ دیتے ہیں نا، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، دوزخ میں ہی جائیں گے نا. اتنے لفظ معاذ اللہ بولتے ہیں اور ڈرتے نہیں ہیں. جبکہ معمولی سی تکلیف صحیح نہیں جاتی. آپ کے سر میں درد ہو، اللہ ٹھیک نہ کرنا چاہے تو آپ کو کوئی دنیا کی چیز اچھی نہیں لگتی. ایسی اب نہ کسی سے بات کرنا، نہ ملنا، نہ کھانا. تو انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. اور یہ روزہ کس لیے ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تمہیں پرہیزگاری ملے. تو یہ ہماری بھلائی کے لیے آیا تھا. اس سے ہم نے روح کے اندر اور اپنے نفس کے اندر جو چیزیں غلط داخل کر لی ہیں ان کو نکالنا ہے. آسانی بھی کر دی، شیطان کو قید کر دیا. اب اپنے نفس کی خود اصلاح کر لو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کس قدر اس کے حالات پڑے تو وہ یوں لگتا تھا کہ رمضان میں ان کو دنیا سے کوئی غرض ہی نہیں. حالانکہ تجارت کرتے تھے، وہ تجارت میں بھی نرمی، چیزوں کے ریٹ کم کرنا، نرخ کم کرنا ہمارے ہاں بڑھائے جاتے ہیں. جبکہ پوری دنیا میں غیر مسلموں کو دیکھ لیں، ان کے ایسے جب اوکیزن آتے ہیں مذہبی تہواروں پہ وہ ایسا ہوتا ہے، کم کرتے ہیں، ہمارے ہاں بڑھائے جاتے ہیں. یعنی عجیب مزاج ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں اور آخری عشرے کے حوالے سے دیکھے تو فرمایا جیسے کمر کس لو، یعنی اب کچھ نہیں، آخری عشرہ ہے، اللہ سے بخشش لینی ہی لینی ہے، اس قدر محنت کرنی ہے. تراویح نہیں پڑھتے ہمارے ہاں، فرض نمازیں کتنے لوگ ہیں جو روزہ رکھ کے پڑھتے ہیں، اکثر لاپرواہی ہے ان کی. اچھا جی سحری نہیں کریں گے، پہلے سو جائیں گے کہ مجھ سے نہیں اٹھا جائے گا، تو لازمی بات ہے فجر نہیں پڑھیں گے. تو پھر آپ کو سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کیا ملا؟ نہیں جی اللہ قبول کرنے والا ہے، وہ نیتوں کا حال جانتا ہے. تو حکم بھی اللہ ہی نے دیے ہیں. بالکل، جو نیتوں کا حال جانتا ہے حکم بھی اسی نے دیے ہیں اور بتایا کہ اسی میں تمہاری بھلائی ہے، اسی طرح قبولیت ہوگی. اب ہوتا کیا تھا؟ اب لازمی بات ہے مدینہ منورہ کی اگر آپ بات کریں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود. وہاں پر صحابہ کرام جو نبی پاک کے تربیت یافتہ، ماحول میں کیا گنجائش تھی کہ کوئی خرابی ہوتی. مگر یہاں حکمرانوں کا حال عجیب، کتنے روزہ رکھتے ہیں کتنے نہیں رکھتے. اپنے آفس میں کیا ماحول رکھتے ہیں، آفیسر کے لیے پیون کو حکم ہے کہ اس کو جناب کھلاتے پلاتے رہو. وہ مجبور ہے، حالانکہ روزے سے ہے مگر وہ مجبور ہے.
تو یہ چیزیں جب آتی ہیں تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم رمضان کی قدر نہیں کر رہے، اور یہ رمضان کل قیامت کے دن شفاعت کرے گا ان لوگوں کی جس نے اس کا احترام کیا ہوگا اور اس کی قدر پہچانی ہوگی. تو لازمی بات ہے جنہوں نے نہیں کی ہوگی ان کی شکایت بھی ہوگی. بالکل اسی تو طرح. وہ اس وقت کیا کریں گے؟ بالکل. چلو ہم سب بریک سے قبل ایک کالر تھے، ان کا دوبارہ ایک ریمائنڈر بھی آیا کہ اس میں سن لیجئے، حکم ہے کہ مریض اور مسافر یا وہ عورت جو حاملہ ہو، پریگننٹ ہو، یا ڈلیوری کے بعد اس کیفیت میں ہو دودھ پلانے والی، ہر وہ شخص مسلمان جس کے اندر کوئی ایسی بیماری آ جائے کہ روزہ رکھنے سے وہ بیماری بڑھے گی، وہ روزہ پورا نہیں کر سکے گا، یا اس روزے سے اس کی عقل زائل ہو جائے گی، کوما میں چلا جائے گا، یا اس کی وجہ سے اس کو تکلیف اتنی بڑھ جائے گی کہ اس سے برداشت نہیں ہوگی، ایسے شخص کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. کب تک؟ جب تک صحت پالے اور پھر قضا کر لے. اور اگر شیخ فانی ہے، اس کی صحت نہیں ہوتی درست اور وہ اس حالت میں نہیں آتا، تو پھر وہ فدیہ دے گا ہر روزے کا. انہوں نے کہا تھا یہ پتہ نہیں کتنے برسوں سے، 2007 کتنے برسوں سے نہیں، تو ان کو ہر روزے کا فدیہ اپنی حیثیت کے مطابق دینا ہوگا. اور اگر صحت ہے تو روزے رکھ لے، نہیں رکھ سکتے ہیں تو فدیہ دینا ہوگا. یہ معافی نہیں ہے، کفارہ جان بوجھ کر چھوڑنے پہ یا توڑنے پہ ہوتا ہے. بیماری کی وجہ سے چھوڑا ہے تو فدیہ اور قضا ہے. جی علامہ صاحب، ابھی ہمارے پاس چند منٹ ہے بریک سے، میں چاہوں گا ان دونوں باتوں کو بھی آپ ڈسکرائب کر دیں. ایک تو کفارہ آج کے دور میں کیا ہوگا، کیونکہ پیسوں کے حساب سے، کھانے کے حساب سے، اور فدیہ کیونکہ جس طرح زکوٰۃ میں کرتے ہیں نا اس زمانے کے حساب سے لے کے آنا، تو یہ فدیہ بھی اس زمانے کے حساب سے ہوگا یا پھر جو آج چل رہا ہے معاملہ؟ دیکھیں، اس شخص نے اگر اس وقت روزہ چھوڑا، اس کو چاہیے تھا کہ اس کو فوراً وہ عید کے بعد دے دیتا. رکھ نہیں سکا، قضا نہیں کر سکا، صحت اس کے بعد بھی ٹھیک نہیں رہی، روزانہ ایسی رہتی ہے، تو اب وہ دے. ٹھیک ہے. کم سے کم عام آدمی، کلرک ہے، مزدور ہے، مگر اتنا کماتا ہے کہ صاحب نصاب ہے، تو وہ 2 کلو آٹا ایک روزے کا فطرے کے برابر کم از کم، ورنہ 4 کلو جو، ورنہ 4 کلو کھجور، یا 4 کلو کشمش حیثیت کے حساب سے. اب اس زمانے میں کیا قیمت تھی، آج کیا قیمت. لیکن ہمارے ہاں بیماری یہ ہے کہ بڑے لوگ بھی عام آدمی والا فدیہ یا فطرہ دیتے ہیں. وہ یہ نہیں ایک شخص جو ہے وہ تندور سے روٹی لے کے وہیں پر کھا رہا ہے، اور ایک شخص کی ٹیبل پہ 4 ڈشیں ہیں، طرح طرح کے برتن ہیں. تو اگر اللہ نے زیادہ دیا ہے تو اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے کیوں شرماتے ہیں؟ جہاں کہیں دکھاوا ہو وہاں بڑھ چڑھ کر میری طرف سے اتنا اعلان کریں، اور جہاں دینا چاہیے وہاں کنجوسی کرتے ہیں. حالانکہ کوشش کرے کہ زیادہ دے. تو جو شخص فدیہ دے گا وہ ایک فطرے کے برابر اپنی حیثیت کے حساب سے. اور کفارہ جو ہوتا ہے وہ 60 مسکینوں کا کھانا، اس میں یا 60 روزے رکھے پیدر پہ، اس میں عید نہ آئے درمیان میں، ایسے دن نہ آئے کہ روزہ نہیں رکھ سکتے، مسلسل 60 روزے رکھنے، ایک ناغہ نہیں ہونا. اب اس کی حیثیت لگا لے وہ، تو ہمارے ہاں اخبار میں، فیس بک پہ اس کے آ جاتے ہیں، اس میں بتا دیا جاتا ہے کہ کتنے رکھنے ہیں. ابھی تازہ جو اناؤنس کیا گیا ہے اس سال کا، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ کتنا اناؤنس کیا گیا ہے، تاکہ اس کے حساب سے وہ دیکھ لیں اور ادا کریں. اگر ان کی حیثیت نہیں ہے، بالفرض وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنا نہیں دے سکتے، تو پھر ان کو یہ ہے کہ اللہ سے معافی چاہنی ہوگی. اس میں یہ بتایا گیا ہے اس سال کا کہ کم از کم 300 روپے کم سے کم فطرہ اور فدیہ. اگر وہ جو کے حساب سے دے گا تو 600 روپے، کھجور کے حساب سے دے گا تو 2400 روپے، کشمش کے حساب سے دے گا تو 4400 روپے ایک دن کا فدیہ یا فطرہ. اور پورے ماہ کا فدیہ 300 روپے کے حساب سے 9000 ہو جائے گا، اور جو کے حساب سے 18000 ہو جائے گا، کھجور کے حساب سے 72000 ہو جائے گا، اور کشمش کے حساب سے 1,32,000. توڑنے کا کفارہ
18,000 रुपये एक रोज़ा तोड़ा। आज के हिसाब जी, जौ के हिसाब से 36,000 और खजूर के हिसाब से 1,44,000 और किशमिश के हिसाब से 2,64,000। काफ़ी बड़ी। इसी तरह फिर कोई कसम तोड़ता है तो उसका कफ़ारा होता है, वो उसको देना होता है 10 मिस्कीनों का खाना, तो वो उसी 3,000 और वो 6,000, 24,000 और 44,000। तो ये आसान किया है, लेकिन देते वक्त हैसियत है और कम दे रहा है, तो वो ये ना समझे कि वहाँ नोट नहीं हो रहा। एज सून एज पॉसिबल इसको देना होगा। आराम से एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, उसके बाद फिर हमारा आखिरी सेगमेंट होगा और कोशिश करेंगे। इस पर थोड़ी सी मेरी 1-2 सवाल और रह गए हैं कि आजकल लोग इसमें भी बहुत ज़्यादा डिले कर रहे हैं, मतलब लास्ट ईयर का नहीं दिया और नेक्स्ट उसके ऊपर ड्यू हो चुका है। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम जारी है और एक छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे और इस सवाल के हवाले से जो रह गया एक पहलू उस पर गुफ्तगू करेंगे। बस बंदों से जी नाज़रीन इकराम, ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर खिदमत हैं हम और हमारा इस्लाम अल्लामा डॉक्टर कौकब नूरानी उकाड़वी साहब के साथ। हम इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे गुफ्तगू करते हैं और मैं आपको एक बार और रिमाइंड कराता चलूँ कि इस प्रोग्राम में हम आपकी लाइव कॉल्स भी लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि किसी ख़ास मौजू पर हम गुफ्तगू करें और आपके कुछ सवालात हों तो वो भी हम लाइव कॉल्स के थ्रू आपसे प्रोग्राम के दौरान ही सुनेंगे, उसका जवाब भी कोशिश करेंगे प्रोग्राम के दौरान ही दें। और नंबर जो है आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। कोशिश करें कि प्रोग्राम में जो भी मौजू चल रहा है उससे रेलेवेंट क्वेश्चन करें ताकि हमारे लिए भी आसानी हो। अलम साहब, बहुत अच्छा एक पहलू आपने सामने लाया कुफ़ारे के हवाले से, फ़िदिया के हवाले से, फ़ितराने के हवाले से। तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। मैं बहुत टाइम से इस चीज़ को देख रहा हूँ कि बहुत इस हवाले से नौजवान, क्योंकि अब देखें जो पुराने लोग थे वो अब रिटायरमेंट की तरफ जा चुके हैं और एक बहुत बड़ी तादाद में 70% लोग जो साहिब निसाब हुए हैं नए नए, वो नौजवान नस्ल है हमारे मुल्क की, तो उनको इन मसाइल के बारे में यकीनी तौर पे इतनी आगाही नहीं है। ये फ़ितराना, फ़िदिया और ये जो है कुफ़ारा, ये किसको दें? पहला हक़ किसका है? आजकल तो ये नॉर्मली रूटीन हो गया कि एप्लीकेशन के थ्रू इदारों को दे दिया जाता है, तो पहला हक़ किसका है और कितनी हमारी ज़िम्मेदारी है वो हक़दार तक पहुँचाना? कुरान करीम में ज़विल क़ुरबा, जो आपके करीबी रिश्तेदार, उनको देने का दुगना सवाब। क्या बात है। एक रिश्ता निभाने जिसको सिलाए रहमी कहते हैं, बिल्कुल। और दूसरा आपको उनकी मदद करने का सवाब। आपके सगे रिश्तेदारों में जो मुस्तहिक हैं, आपने सबसे पहले उनको देना है, बशर्ते कि वो ईमान वाले हों, अक़ीदे के सही हों। उसके बाद फिर आपके थोड़े से फासले के रिश्तेदार, एक तो है ना माँ की तरफ से, बाप की तरफ से करीबी रिश्तेदार, उसके बाद फिर कज़न्स आ जाते हैं, कज़न्स के बाद सेकंड कज़न आ जाते हैं। तो पहले अपने रिश्तेदार, उसके बाद पड़ोसी, आपके नेबर्स, मुसलमान होना शर्त है, उसके बाद फिर आपके महल्ले में, फिर उसके बाद आपके शहर में, ठीक है, और उसके बाद तमाम पूरी उम्मत में आप चाहें। रकम बता के देना ज़रूरी है? नहीं जी, आप उनको तोहफ़ा कह के, ईदी कह के, बच्चों का ख़र्च कह के दे सकते हैं। नीयत वही होगी, ये फ़ितरा है, ये ज़कात है, ये सदका है, नीयत ज़रूरी है, कहना ज़रूरी नहीं होगा। कफ़ारे का मतलब होता है मिटाना। ये जो इरेज़र आप पेंसिल के बाद इस्तेमाल करते हैं, अरबी वाले इसको कफ़ारा कहते हैं क्योंकि उससे वो मिटा देते हैं। तो कफ़ारा जो है वो भी ज़कात है, वो भी सबसे पहला हक़ रिश्तेदारों का है। आपके सगे बहन भाई, आपके खाला, चचा, फूफी वग़ैरह, ये करीबी रिश्तेदार, इनका हक़ सबसे पहले है। माँ बाप को नहीं देंगे, औलाद को नहीं देंगे, जो ज़कात के हवाले से होता है, उसमें इनका सबसे पहला हक़ है। और हम इन्हीं को नहीं देते जहाँ समझते हैं थोड़ा सा नाम होगा उनको देंगे, इदारों में दे देते हैं और जान छुड़ा लेते हैं। अच्छा, इदारों के बारे में कंफर्म हो कि वो मसला जानते हैं, सही इस्तेमाल करते हैं, मुसलमान हैं या नहीं है, तमलीग का मसला जानते हैं या नहीं, वरना अदा नहीं होता। और पिछले दौरों में जो दे दी वो दोबारा देना पड़ेगी। अगर आपने सही जगह नहीं दी है, गलत जगह गई है, तो आपकी अदा नहीं हुई, बिल्कुल, वो आपके ज़िम्मे रहेगी। सर इस पे बात करेंगे। एक कॉलर है, मैं एक और भी इसमें सवाल लूँगा। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मिसेस जाहिद, सवाल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी पहली दफ़ा कॉल मिली है,
جب سے یہ پروگرام لگ رہے ہیں اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. بہت شکریہ. اور میں جو ہے وہ مولانا صاحب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں نے بچی کی جہاں شادی کی ہے وہ اس کے ہسبینڈ جو ہے نا بہت بالکل خیال نہیں کرتا, کوئی خرچہ نہیں دیتا اور بس سارا وقت کے 24 آور کام کرنا ہے. تو وہ میری بچی بہت مطلب پریشان ہے, بہت روتی ہے ٹھیک کہ ہے. بالکل ملازموں کی طرح بیہیو کرتے ہیں. تو اس کے لیے پلیز میں چاہ رہی تھی کہ مجھے کچھ بتائیں آسان سا جس سے ان کے دل میں کوئی رحم آئے اور وہ خیال کریں. ٹھیک 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 ہے, اس پہ گفتگو کرتے ہیں. ہم سب ان کے سوال کے جواب سے پہلے میں ایک تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا رشتہ داروں میں بھی سادات چل رہے ہیں, سارے ہی تقریباً سادات ہیں, تو پھر اس میں دوست احباب کی جانب زیادہ بہتر ہے دیکھا جائے. سید جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلی نسلی اولاد ہاشمی سید, ان کو زکوٰۃ نہیں دیتے کیونکہ یہ مال کا میل ہے. لیکن وہ اگر مستحق ہیں تو ان کو چھوڑا نہیں جائے گا. ان کے لیے دوسرے پیسے, اگر آپ کے پاس دوسرے پیسے بھی نہیں ہیں اور وہ مفلوق الحال ہوئے ہیں ظاہری طور پر, تو آپ نے ہیلہ شرعی کر کے ان کو دینا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ان کو خالی نہیں چھوڑنا, بالکل. کیونکہ خمس کا نظام آپ کے ملک میں نہیں ہے جو قرآن نے آپ پر کیا ہے. سادات کتنی سید لڑکیاں ملازمہ بنی ہوئی ہیں, خادمہ بنی ہوئی ہیں, خیال نہیں کرتے. تو ان کے لیے خمس ہونا چاہیے سرکاری طور پر, لیکن اسلامی جمہوریہ میں یہ سب چیزیں نہیں ہیں. یہاں پر غیروں کی مدد کے لیے, آپ کے کھیلوں کے لیے ہے, لیکن جو ہیں اصل جن کو دینا چاہیے ان کے لیے نہیں ہے. تو ان کو خالی نہ چھوڑا جائے. ٹھیک ٹھیک. اگر آپ کے پاس دوسرا صاف پیسہ نہیں ہے تو آپ ان کو ہیلہ شرعی کر کے دیں. کفارہ کی ایک چھوٹا سا کفارہ رمضان میں ہی دیں گے یا اس کی کوئی ٹائم لمٹ ہے؟ فطر آپ پہلے روزے کو بھی دے سکتے ہیں, آپ عید کی نماز سے پہلے دینا ہے تاکہ لوگوں کو مل جائے, وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں خوشیوں میں. اگر آپ کفارہ شروع میں دے دیتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ آپ روزے نہیں رکھ سکتے ہیں اور آپ دے دیتے ہیں تو پہلے بھی دے سکتے ہیں, ورنہ اگلا رمضان آنے سے پہلے پہلے ضرور دے دیں. دیر کرنا گناہ ہے, پتہ نہیں آپ نے کسی کو بتایا ہے یا نہیں, وہ آپ پر رہ نہ جائے. یا تو واضح کر دیں, بتا دیں, ورنہ یہ ہے کہ خود دے دیں, اچھا ہے, دیر نہیں کرنی واجب الادا ایک طریقے سے. بالکل. ٹھیک ہے نا صاحب, ایک مسئلہ کر دوں میں, جی جی, بچوں کو روزہ رکھوانا, کیونکہ کفارہ یا فدیہ اس میں کیا ہوگا, 10 سال کی عمر ہو گئی بچے کی, ٹھیک ہے, 8 سال کی عمر سے رکھوانا شروع کریں اگر اس کی صحت ہے, تاکہ اس کو عادت ہو. جائے. ایک بار رکھوایا 2 دن کے وقفے سے, پھر 10 سال کی عمر ہوئے تو اب آپ رکھوائیں اور اس پہ زور دیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ 10 سال کی عمر کا بچہ ہے اور روزہ نہیں سہ سکا, ٹوٹ گیا ہے, اس کی قضا نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس کا کفارہ بھی نہیں ہے. بڑا ہو گیا, سمجھدار ہو گیا تو اب ہوگی, اس نے بھی کفارہ دینا, اس میں اس کی جانب سے اس کے بعد. یہ میں نے اس لیے کہہ دیا. 2-2.5 منٹ ہمارے پاس موجود ہے. خاتون کا جو سوال تھا کہ وہ کوئی جی, وہ لوگ جو اپنے لڑکے بیاتے ہیں, ماں ہو یا باپ ہو, دوسرے کی لڑکی لاتے ہیں, اگر اس سے اچھا سلوک نہیں کرنا چاہتے تو نہ بیائیں, کسی کام والی کو لے آئیں. اگر لڑکے کو بیاتے ہیں, لاکھوں روپیہ کر کے خرچ کر کے دھوم دھڑکے سے دوسرے کی بیٹی لاتے ہیں تو اس کا حق پہچانیں. وہ بھی کسی کی آنکھ کا تارا ہے, وہ بھی کسی کے جگر کا ٹکڑا ہے. اپنی بیٹی کے لیے کیا چاہتے ہیں وہی دوسرے کی بیٹی کے لیے چاہیں. اگر اس کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں تو یہ نہ سمجھیے کہ آپ کا وقت گزر جائے گا, آپ جواب دہ ہیں, آپ کو اس کی سزا ملے گی. جو بیویوں سے بدسلوکی, حضور نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ, تم میں سے بہتر کون ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے, بیوی بچوں کے لیے بہتر. تو وہ کثرت سے یا ودودو پڑھے, یا ودودو اللہ کا نام ہے, کثرت سے پڑھے کہ یا اللہ ان کے دل میں میرے لیے نرمی محبت ڈال دے, اور ساتھ میں صبر کرے, اس کا صبر جو ہے اس کے کام آئے گا. اور جو ظلم کر رہے ہیں وہ توبہ کریں. کاش کہ یہاں پر اسلامی حکومت ہو, اسلامی قوانین ہو, تو ایسے لوگوں کو سزا دی جائے. بہرحال اللہ کرے کہ جو لوگ بیویوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں وہ بھی اچھا سلوک کریں. بالکل نام صاحب, یقینی طور پہ پروگرام میں آگے بھی گفتگو رہے گی, اور کل کا ٹاپک آج ہی ہم بتا دیتے ہیں کہ ہم کل زکوٰۃ کے حوالے سے گفتگو کریں گے. پروگرام اپنے اختتام کی آج میرے والد صاحب قبلہ کا سالانہ یوم ولادت 2 رمضان,
اور کل 3 تاریخ مخدومہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا یوم وصال، تو ہو سکے تو لوگ ان کی بارگاہ میں ضرور ہدیہ پیش کریں۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، گفتگو کا سلسلہ آئندہ نشستوں میں بھی جاری و ساری رہے گا۔ جب تک کے لیے اپنے میزبان سید حماد حسین کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔